اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتوبات برائے روامض بنیاد و نصب العین دین محمد سے مکمل واقفیت کے لیے اپنے خلیفہ ارشد کو اجمیر شریف سے دہلی کو بھیجے تاکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حسب ضرورت عقیدت مندوں کو سمجھاتے رہیں۔ یہ طریقہ چلتا رہا اور زمانہ میں جب بول چال کا بدلاؤ ہوا تو صوفی مومنین کے صلاح کے لیے جناب ملک فضل الدین صاحب نقشبندی نے اردو ترجمہ کر کے اسرار حقیقی کے نام سے سلسلہ تصوف کے ذریعے شائع کیا۔ سلسلہ نصب غریب نواز بھی مہیا کر کے شامل کر دیا۔ آقا انہیں اپنے سایہ عطفت میں سکون عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز امام کے چھٹی پشت کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی پیدائش مقام سنجر میں ہوئی۔ آپ نے بیعت خلافت حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی اور شیخ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کار فیض بابرکت سے اپنے سلسلہ کو چشتیہ نام سے موسوم فرمایا۔ اجمیر شریف میں بلا تفریق ملت پیار و محبت سے عوام و فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ 97 سال کی عمر مبارک میں 6 رجب المرجب 633 ہجری کو آپ نے وصال فرمایا۔ نسخہ حاجہ میں اصل ترجمہ رکھا گیا ہے، مترجم کا اضافی مضمون چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ طالبین کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ محب ہمراز اہل یقین برادرم خواجہ قطب الدین دہلوی رب العالمین ہر کام تمہاری رہنمائی فرما دیں۔ واضح ہو کہ توحید کے چند نقطے اور ہدایت کے چند رموز و اسرار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاکسار کو بطور فیض روحانی حاصل ہوئے ہیں، جس پر میرا کلی اعتماد اور پورا اعتقاد ہے۔ انہیں غوث ہوش سے سنو۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر عثمان امام حسن حسین حضرت ابو ہریرہ انس عبداللہ بن مسعود خالد بلال وغیرہ اصحاب کبار سے خطاب فرما کر رموز و اسرار حقیقت و حقائق اور دقائق بیان فرما رہے تھے، لیکن حضرت عمر اس مجلس شریف میں حاضر نہ تھے۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و معرفت کے اسرار و رموز بیان فرما ہی رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی مجلس مقدس میں آن حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زبان اب بس کر دے۔ بعض صحابہ کو تعجب ہوا اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آن حضرت عمر کو یہ حقائق و معارف بتانا نہیں چاہتے۔ حضرت ابو بکر و دیگر بعض مقربین بارگاہ نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آن جناب نے حقائق و معارف الہی دیگر تمام صحابہ کے سامنے بیان فرما دیے، لیکن حضرت عمر سے وہ رموز حقائق چھپا لیے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے عمر سے رموز و اسرار باطنی کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ شیر خوار بچے کو اگر مرغن حلوہ اور گوشت وغیرہ شکیل غذا کھلائی جائے تو اسے مضر پڑتی ہے، لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کھانے پینے کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی باطنی استعداد و قابلیت کے موافق دیگر اسرار و معرفت بیان فرمانے لگے۔ چنانچہ منزل جبروت لاہوت کے حقائق و دقائق حضرت عمر کو تلقین فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ ما عرف اللہ، یعنی جس شخص نے معرفت الہی حاصل کر لی اس کے منہ سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور جو منہ سے اللہ اللہ کہتا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسی معرفت ہے کہ بندہ اپنے مالک کا نام نہ لے اور اس کی یاد کو ترک کر بیٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ، یعنی جہاں کہیں تم ہو وہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس اے عمر، جو ہر وقت ہمراہ ہو اور کسی وقت نظر سے اوجھل نہ ہو اس کا یاد کرنا کیوں کر ضروری ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ ہمارے ہمراہ کہاں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کے دل میں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ بندہ کا دل کہاں ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ قالب انسان میں، لیکن یاد رہے کہ دل 2 قسم کا ہوتا ہے، دل مجازی اور دوسرا دل حقیقی۔ اے عمر، حقیقی دل وہ دل ہے جو نہ داہنی جانب ہے نہ بائیں جانب ہے، نہ اوپر کی طرف ہے نہ نیچے کی طرف، نہ دور ہے نہ نزدیک ہے، لیکن اس دل کی پہچان کوئی آسان کام نہیں ہے۔
یہ محض المقربان الہی کا حصہ ہے جو حضور الہی میں ہمیشہ مستغرق رہتے ہیں، کیونکہ مومن کامل در حقیقت عرص ہی ہوتا ہے۔ قلوب المومنین عرص اللہ تعالی، صاحب دل کا یہ مرتبہ ہے۔ تو نمی دانی کے صاحب دل عظیم، عرص را عزت بود از دل سلیم۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلب المومن حاضرۃ من ذکر الخفی فہو حی ان مقام ذکر الخفی فہو میت، یعنی مومن کے دل میں ذکر خفی ہر وقت موجود رہتا ہے، لہٰذا اسے حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے، مگر مسلم کا دل ذکر خفی سے چونکہ غافل رہتا ہے اس لیے در حقیقت وہ مردہ شمار ہوتا ہے۔ دل کے اسرار خدا غافل است، دل نباید گفت و مشتے گل است۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ، مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن عارف الہی ہوتا ہے، اور عارف میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اور غمگین کی حالت میں رہتا ہے۔ مسلم زاہد اور خشک ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المومنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ، مومن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اے عمر، ایسے کلمہ گو کوچائے حقیقت سے بے بہرہ اور بے خبر ہیں، یہ مومن نہیں بلکہ منافق ہیں، کیونکہ زبان سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن کلمہ کے اصل معنی سے ناواقف ہیں۔ انہیں خاک بھی پتہ یہ نہیں ہے کہ کلمہ سے اصل مقصود کیا چیز ہے، یعنی لا الہ الا اللہ تو کہہ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ خبر کہ نیست سے کیا مراد ہے اور ہست کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ ایسا شکی طور پر کلمہ کہنا شرک ہے، اور شرک کو شک عین کفر ہے۔ ایسے کلمہ گو کافر کہلاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کلمہ میں کس کی نفی مراد ہے اور کس کا اثبات ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ کلمہ طیب کا اصل مقصد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ کے معنی یہ ہیں کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہیں۔ بس طالب الہی کو چاہیے کہ اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آنے دے اور ذات خداوندی کو ہی ہر جگہ موجود سمجھے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، یعنی جدھر دیکھو اللہ کا ظہور ہے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اے عمر، جب سالک اپنی تمام صفات کو معدوم سمجھے اور صرف ذات الہی کو ہی موجود سمجھے، اس وقت وہ سالک مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس مرتبے میں سالک حدیث من عرف ربہ فقد کل لسانہ وقطع ارجلہ کا صحیح مصداق بن جاتی ہے، یعنی جس شخص کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی وہ گونگا اور لنگڑا ہو گیا۔ عارف کامل کی حالت یاد الہی سے بھی گزر جاتی ہے۔ اے عمر، یقین جانو کہ جب تک سالک غیر اللہ کا وجود تک بھی اپنے دل سے نہ نکال دے تب تک ایک قدم بھی منزل عرفان کی راہ پر نہیں رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی عارف کامل بن سکتا ہے، کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دوئی ہے، اور دوئی عارفین کے نزدیک عین کفر ہے۔ یہ ہے کلمہ طیب کی حقیقت۔ نماز حقیقی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے عمر، لا صلاۃ اللہ بحضور قلبہ، یعنی نماز حقیقی سے مومن کامل اور عارف الہی کو حضوری دائمی حاصل ہوتی ہے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نماز علماء و فقہاء ظاہری کی ہوتی ہے اور زہدان خشک کی ہوتی ہے، اور اس سے وصال الہی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے رسائی بھی عالم ملکوت نفسانی تک محدود رہتی ہے۔ دوسری نماز انبیاء اور اولیاء اور خلفاء کی ہے جو حضور قلب سے ادا کی جاتی ہے، اس کا ثمرہ وصال الہی ہے اور اس کے رسائی عالم جبروت رحمانی تک ہوتی ہے۔ اے عمر، نماز حقیقی دراصل یہی ہے، رحمانی نماز ہے، ورنہ نماز جو عوام الناس ظاہری طور پر بلا حضور قلب ادا کرتے ہیں یہ نماز نفسانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلاتی صلاتا طویلتا فی المساجد وزین البدن بالامام فی الناظر خلائق وما کانا فی قلب من العجز فہو محبوب ولا صلاۃ ولا وصال، یعنی علماء ظاہر پرست اور صوفیان ریاکار خوب جبہ و دستار باندھ کر ظاہری شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ بنا کر محض ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں،
اور ان کے نفس مغروری اور خود پسندی کی قیر مذلت میں گرے ہوتے ہیں، ان کے نماز کی کیا حقیقت ہے؟ یہ گمراہ دراصل بت پرست ہیں، اور تعجب ہے کہ یہ اپنی بت پرستی پر نازا بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی عجیب کور باطن اور نادان ہیں جو ایسے ریاکاروں کو نمازی شمار کرتے ہیں۔ ایسے بے حقیقت نماز سے کیا فائدہ ہے؟ حدیث قدسی ہے، الانبیاء والاولیاء یصلون فی قلوبہم دائمون، یعنی انبیاء اور اولیاء ہمیشہ حضور قلب سے نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الانبیاء والاولیاء حبس الحواس وعدد الانفاس، یعنی انبیاء اور اولیاء کی نماز در حقیقت وہ نماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بلکہ ہر وقت ان کی حواس خمسہ غیر اللہ سے بند ہو جاتے ہیں، اور ان کا ایک ایک سانس یاد الہی میں گزرتا ہے، یعنی ہر سانس، اور اپنے ایک ایک سانس کا خیال و شمار رکھتے ہیں کہ کہیں غفلت میں نہ گزر جائے۔ یہی لوگ دراصل نمازی ہیں۔ اے عمر، نماز حقیقی رحمانی ہے، اسی نماز سے رب العالمین کا وصال ہوتا ہے۔ اے عمر، انبیاء اور اولیاء ہمیشہ ذکر خفی میں رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ذکر اللسان لقلقۃ و ذکر القلب وسوسۃ و ذکر الروح مشہدۃ و ذکر الخفیہ دائما، یعنی زبانی ذکر کو لقلقہ کہتے ہیں، اور دلی ذکر ایک قسم کا وسوسہ ہے، اور روحانی ذکر مشاہدہ الہی کا معجب ہے، اور ذکر خفی ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ اے عمر، ذکر خفی اور نماز ترک وجود ہے۔ عابدوں کی نماز سجدہ اور سجود پر مبنی ہے۔ نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کسی کو موجود نہ سمجھنا، غیر اللہ کا وجود دل سے باہر نکال دینا، یہی دراصل اصل چیز ہے۔ اے عمر، روزہ کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی اور دنیاوی خواہشات سے بند رکھے، کیونکہ خواہشات، دینی خواہشات، جنت و حور وغیرہ عبد و معبود کے درمیان حجاب ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اپنے معبود حقیقی کا وصال حاصل نہیں کر سکتا، اور خواہشات دنیاوی، خواہشات جان و مال اور خواہشات نفسانی وغیرہ تو سراسر شرک ہے۔ غیر اللہ کی طرف فکر خیال کرنا، قیامت کا خوف، بہشت کی ہوس اور آخرت کی فکر، یہ سب روزہ حقیقی کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ روزہ حقیقی تب درست رہ سکتا ہے جبکہ انسان اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے دل سے فراموش کر دے، یعنی غیر اللہ کا علم نہ رہے، اور ہر قسم کی امیدیں اور ہر طرح کا خوف اپنے دل سے نکال دے۔ اور فرمایا، رغبت اما دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی چیز کا دیدار مجھے مطلوب نہیں ہے۔ روزہ حقیقی کا افطار صرف دیدار الہی ہے۔ اور فرمایا، اے عمر، روزہ حقیقی کی ابتدا بھی دیدار الہی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہوگی۔ اے عمر، روزہ حقیقی کی ابتدا اور انتہا بخوبی ذہن نشین کر لینی چاہیے، یعنی جاننا چاہیے کہ روزہ حقیقی کس چیز سے رکھا جاتا ہے اور کس چیز پر افطار کیا جاتا ہے۔ سو واضح ہو کہ روزہ حقیقی کی ابتدا یہ ہے کہ انسان بتدریج معرفت الہی حاصل کر لے، اور اس کی انتہا افطار یہ ہے کہ قیامت میں اسے دیدار الہی نصیب ہو۔ اور حضور نے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحتا عند الافطار و فرحتا عند لقاء ربہ، یعنی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری دیدار الہی کے وقت۔ اے عمر، عوام کے روزے میں پہلے روزہ ہے اور آخر میں افطار ہے، لیکن حقیقی روزے میں اول افطار ہے اور آخر میں روزہ ہے۔ مجوب سالک ہمیشہ صائم رہتے ہیں، کسی وقت بھی ان کا افطار نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ حقیقی کے لیے افطار شرط نہیں، لیکن افطار کے لیے روزہ شرط ہے، یعنی اصلان الہی کے لیے یہ شرط نہیں کہ کبھی روزہ رکھو اور افطار کرو، وہ ہمیشہ ہی روزہ دار رہتے ہیں۔ اے عمر، تمام لوگ جو روزہ رکھتے ہیں جن میں کھانے پینے اور جماعت سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، یہ حقیقی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ مجازی ہے، حالانکہ یہ معنی ہے کہ اسرار الہی ان کو حاصل نہیں ہوئے، وہ زینت ظاہری میں مبتلا ہیں اور حقیقت سے بے بارہ ہیں۔ لیکن اس مجازی روزے میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہوتا، اور تمام خطرات نفسانی و انسانی اس میں حائل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے روزہ داروں کے قول و فعل سب غیر اللہ ہیں۔ ایسا روزہ یعنی مجازی ہرگز حقیقی اور رحمانی نہیں ہو سکتا۔ اس ظاہری اور مجازی روزے سے بجز اس کے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر ناداروں اور مفلسوں کی بھوک پیاس کا احساس کر سکے اور غریبوں اور مسکینوں کی امداد کر سکے۔ اس کے سوا اور ظاہری روزے سے اور کیا فائدہ مقصود ہو سکتا ہے؟
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا شیخ لہ لا دین لہ ومن لا دین لہ لا عرفان لہ ومن لا عرفان لہ لا حزب لہ ومن لا حزب لہ ومن لا انس لہ لا مولا لہ، یعنی بے مرشد بے دین ہوتا ہے، اور بے دین معرفت الہی سے بے بارہ ہوتا ہے، اور جو معرفت الہی سے کھورا ہو اس کو کسی صحیح جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، اور جس کا صحیح جماعت سے تعلق نہ ہو اس کا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوتا ہے، اور اس کا کوئی یار و دوست نہیں ہوتا ہے۔ ان اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری، یعنی میرے اولیاء میرے قبا کے نیچے ہیں، ان کے مرتبے کو میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اے عمر، سالکان غیر مجذوب بجز صحبت کامل مرشد کے معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اصلاحی باطنی کے بغیر عالم جبروت تک ان کی رضائی ہو سکتی ہے۔ وہ عالم ناسوت و ملکوت میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ شہوت پرست اور طالب شہرت ہیں۔ اے عمر، جو علماء و فقار سالکین غیر مجذوب ہیں وہ اسرار الہی سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ لوگ دنیاوی زیب و زینت اور شہوت نفسانی کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، کوہ جبہ اور دستار و صوفیہ کبائر کے جامع میں ملبوس رہتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی اندرونی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ حرص و ہوا دنیاوی اور خواہشات نفسانی میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصود اس جامع فقیری سے خدا پرستی نہیں ہوتا، بلکہ وہ سراسر طالب جاہ و مال ہوتے ہیں۔ ان کا کلمہ، نماز، روزہ کیا حقیقت رکھتا ہے؟ جو شخص محقق سالکوں کے زمرے میں داخل ہو جائے اور معرفت الہی میں پایا کمال تک پہنچ جائے، اس پر فرض اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہستی اور اپنے خودی کو یکسر مٹا دے۔ جو لوگ اپنے خودی کو نہیں مٹاتے، خواہ وہ صوفیانہ جامع میں ملبوس ہوں، لیکن وہ منزل عرفان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ انسان معرفت الہی کی منزل تک اس وقت پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ اپنی خودی اور ہستی یکسر فراموش نہ کر دے اور محض ذات الہی اس کا ہر دم مطلوب ہو۔ اے عمر، سنو، ازرو شریعت 200 دینار میں سے 5 دینار زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اہل طریقت کے 200 دینار میں 5 دینار اپنے کو چاہیے، باقی سب کے سب مد زکوٰۃ میں صرف کر دینے لازم ہے۔ لیکن یاد رہے، زکوٰۃ آزاد پر فرض ہے، غلام پر فرض نہیں ہے۔ جب تک بندہ بندگی نفس سے نجات نہ پائے اس وقت تک آزادوں کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب آزاد ہی نہ ہوا تو اس پر زکوٰۃ کیوں کر فرض ہو سکتی ہے؟ بندہ نفس کو سب سے پہلے بندگی نفس سے آزادی حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ زکوٰۃ حقیقی ادا کرنے کے قابل بن جائے۔ نیز زکوٰۃ عاقل و بالغ پر فرض ہے، دیوانہ و نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ پس جس شخص پر غفلت و نفسانیت کا دیو سوار ہو اور وہ ہمتن نفس شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہو، عارفان الہی کے نزدیک وہ بالغ و عاقل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک نابالغ شیرخوار بچے کے مانند ہے، اور اہل معرفت کے نزدیک وہ کالعدم سمجھا جاتا ہے۔ اس پر زکوٰۃ حقیقی کیوں کر فرض ہو سکتی ہے؟ پس سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ بندہ نفس نفسانیت کے بے شعوری سے نجات حاصل کرے تاکہ وہ معرفت الہی کی آزادی اور عقل سے سرفراز ہو اور حقیقی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل بن جائے۔ زکوٰۃ ظاہری جو شریعت میں مال دنیاوی پر فرض ہوتی ہے، اس میں محض یہ حکمت ہے کہ امیر لوگ زکوٰۃ کے بہانے سے غریبوں اور مفلسوں کی مدد کر سکیں اور غربا اپنے خورد و نوش کا انتظام آسانی سے کر سکیں۔ اے عمر، گنج حقیقی کے بجز عارفان الہی کے سوا کسی کو خبر نہیں ہے کہ گنج حقیقی دراصل سر ربوبیت ہے، اور عارفین کے دل اس ربوبیت کے گنجینے ہوتے ہیں۔ اس عرفا پر فرض ہے کہ وہ اپنے گنجینہ حقیقی میں سے اسرار الہی کو زکوٰۃ گمراہوں اور نادانوں کو عطا کرے اور گم گشتگان بادیائے ضلالت کے رہنمائی فرمائے، کیونکہ مستحق کو اس کا حق دینا عین زکوٰۃ ہے۔ اے عمر، یقین جانو کہ خانہ کعبہ انسان کا دل ہے، چنانچہ قلب الانسان بیت الرحمن، یعنی انسان کا دل دراصل خانہ کعبہ ہے، بلکہ قلب المومنین عرش اللہ تعالی، یعنی مومن کا دل عرش الہی ہے۔ پس کعبہ دل کا حج کرنا چاہیے۔ طواف کعبہ دل کن اگر دلے داری، دل است کعبہ اعظم تو گل چپنداری، زہر سے کرسی و لوح و قلم فزوں باشد، دل خراب کے اورانہ ہیچ نہ شماری، قلب از نور عبادت گشت پیدا، ناز مادر پدر باشد ہویدا، نہ ہوا بانہ آتش نہ آب ہو خاکی،
قلب نوریست قدرت شدز پاکی، لہذا دل کعبہ سے افضل ہے، دل بدست تعاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کعبہ دل کا حج کس طرح کرنا چاہیے؟ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا وجود بمنزلہ ایک چہار دیواری کے ہے، اگر اس چہار دیواری میں سے شک و وہم غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں اللہ کے ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ دل کعبہ اعظم است بکن خالی از بتاں، بیت المقدس است مکن جائے دیگراں۔ نیز ایسا حقیقی حج کرنے سے یہ بھی مقصود ہے کہ انسان اپنی خودی و ہستی کو اس طرح سے مٹا دے کہ ہستی کا ذرہ بھر بھی باقی نہ رہے، حتیٰ کہ ظاہر و باطن یکساں پاکیزہ ہو جائے اور دل صفات الہی سے متصف ہو جائے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ حضور اپنی ہستی کو فنا کیوں کر حاصل ہو سکتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبوب حقیقی یعنی اللہ پر عاشق ہونے سے جو شخص عاشق الہی ہو گیا وہ فنا فی اللہ ہو گیا، اور جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ ذات حق کا مظہر ہو گیا۔ پھر حضرت عمر نے سوال کیا کہ حضرت دل کو خانہ خدا اور عرش الہی کیوں قرار دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارشاد خدا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی لوگو میں تمہارے اندر ہی ہوں، پھر مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ اے عمر، رہنے کی جگہ کو گھر کہتے ہیں، چونکہ اللہ دل میں رہتا ہے، لہٰذا دل کو خانہ خدا اور عرش الہی قرار دیا گیا ہے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، خاک کے پتلے میں بولنے والا، سننے والا، جاننے والا اور دیکھنے والا کون ہے اور کیسا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بولنے والا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، ذات خاص حضرت چا باسد؟ رسول اکرم فرمود انا احمد و بلا میم۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ حضرت خانہ دل کا حج کون ادا کرتا ہے؟ رسول اکرم نے جواب دیا کہ خود ذات خداوندی، یعنی بندہ بندگی نفس کا پردہ دور کر دیتا ہے اور عبد معبود کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، تو صفات الہی سے متصف ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ذات الہی کے سمائی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بندے کے دل میں سمانا ہی کعبہ دل کا حج اور حج حقیقی ہے۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ حضور، جب سب کچھ اسی ذات اقدس کا ظہور ہے تو پھر یہ رہنمائی کس کو اور کیوں کر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ خود ہی رہنما ہے اور خود اپنے ہی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ پھر یہ گونا گون نقش و نگار کیوں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رہنمائی کی مثال سوداگری کی طرح ہے کہ جس چیز کا کوئی گاہک ہو، سوداگر اس کو وہی چیز دیتا ہے۔ گیہوں کے خریدار کو جو ہرگز نہیں دیے جاتے اور نہ ہی جو کے خریدار کو گیہوں دیے جاتے ہیں۔ اے عمر، رہنماؤں کی مثال ایسی ہے جیسے حکیم، یعنی جس طرح طبیب مریض کی طبیعت اور مرض کے موافق دوا دیتا ہے اور اسی موافق کے اس مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبر بھی روحانی ایمانداروں کو ان کی باطنی استعداد اور روحانی مرض کے موافق دوائیں معرفت دیتے ہیں، جس کے بدولت مریض روحانی شفا کلی پا کر عارف الہی بن جاتا ہے۔ اے عمر، سالکان طریقت 4 گروہوں میں منقسم ہیں اور ان 4 گروہوں میں بالحاظ مراتب و استعداد باطنی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا گروہ عوام الناس، عام مسلمانوں کا ہے۔ یہ لوگ ارباب ظاہر کہلاتے ہیں اور راہ شریعت پر چلنے والے ہیں۔ عشق الہی کی 4 سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی پر شریعت والے چلتے ہیں، لیکن اگر اسی سیڑھی پر رہیں اور معرفت الہی کی اگلی سیڑھی پر چلنے کی کوشش نہ کریں حتیٰ کہ ان کی عمر ختم ہو جائے تو یہ لوگ دین و دنیا سے محروم اور ظاہر پرست ہو کر مر جاتے ہیں۔ یہ گروہ اہل شریعت کہلاتا ہے۔ دوسرا گروہ عوام الخاص کا ہے۔ ان لوگوں میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، عوام کا بھی اور خاص کا بھی۔ یہ گروہ روحانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ رموز باطنی سے بے بہرہ ہوتے ہیں، کبھی دنیا کے طالب ہوتے ہیں، کبھی دین کے طالب، لہٰذا ان کی باطنی آنکھیں نور باطنی سے پورے طور پر منور نہیں ہوتی۔ اس گروہ کو اہل طریقت کہتے ہیں۔ تیسرا گروہ خاص الخاص کا ہے، انہیں اہل معرفت بولتے ہیں۔ اے عمر، ہدایت و رہنمائی طالب کی استعداد و جنس کے موافق ہوا کرتی ہے۔ یہ اسرار الہی کی نعمت عظمہ نااہل عوام الناس کو نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کو ایسی نعمت دے دینا اس نعمت کی ناقدر شناسی ہے۔ نیز چونکہ وہ اس نعمت کے متمحل نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ پھر حضرت عمر نے سوال کر دیا کہ ذات رحمان کیا ہے اور دیگر اشیاء کیا ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اشیاء مظہر الہی ہیں، در حقیقت سب ایک ہی ہیں، ظہور کی صفات مختلف ہیں، جیسا کہ مطلب ایک ہوتا ہے اور اس کے مختلف عبارتوں سے ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح ذات صرف ایک ہی ہے لیکن اس کے مظاہر مختلف ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ علی کل شیء محیط، یعنی اللہ کا ہر چیز پر احاطہ ہے، لیکن انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر شرف و بزرگی حاصل ہے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا تو پھر اس میں خاص و عام اور کافر و مسلمان ہونے کا کیا باعث ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد خداوندی ہے، یعنی ہم نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت دراصل مصداق ہے، یعنی موت ایک پل ہے جس کو طالب المولا عبور کر کے واصل الہی ہو جاتا ہے۔ اے عمر، یہ 5 بنیاد اسلام کی حقیقت جو مومنیت کا درجہ ہے، جسے مفصل بیان کر دیا ہے، فی الحال تمہارے لیے کافی ہے۔ جب تو اس سے آگے انتہائی کمال کی طرف بڑھنا چاہے گا تو جمی صفات و اسرار خود تمہارے اندر موجود ہیں، کیونکہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اے میرے ہمراز قطب الدین، یہ نکات پوشیدہ اور راز مخفی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمر کو تعلیم فرمائے تھے، تم کو لکھ دیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم ان نکات پر اعتبار اور اقرار کرو گے۔ ہمیں کج فہم یعنی علماء ظاہری سے کچھ سروکار نہیں، ان کا علاج اللہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ لا تحرک ذرۃ الا باذن اللہ، یہی ہر مسلمان کا اعتقاد ہے اور اسی پر ایمان ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔